معزز و مقتدر علماء کرام، ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے آپ تمام سامعین اور چھتوں پر بیٹھی ہوئی ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ جل جلالہ کی تعریف و توصیف کے بعد نبی اکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود سلام نازل ہو۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ کہف کی 2 آیت کریمہ اور بعدہ ایک متفق علیہ روایت پیش کی ہے۔ ان نصوص کے حوالے سے آج کے اس پروگرام کے اندر اسی لمبی حدیث کی بالاختصار تشریح کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کیا، نیک عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت الفردوس بطور مہمانی تیار کر رکھی ہے، اور وہ لوگ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، اس جگہ سے کبھی بھی بدلنے کا ارادہ نہیں کریں گے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ اگر ہم اور آپ ایمان اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آ چکے ہیں تو ہمارے اور آپ کے لیے ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ عمل صالح انجام دینا یہ ضروری ہوگا۔ اگر عمل صالح ہمارے اور آپ کے یہاں نہیں پایا گیا، ہماری ماؤں اور بہنوں کے یہاں ایمان کے بعد عمل صالح خالی رہا تو یقیناً ہمیں اور آپ کو کف افسوس ملنا پڑے گا۔ آپ قرآن مجید کے اندر آپ شروع سے اٹھا کر کے دیکھ لیں، سورہ بقرہ کی وہ آیت کریمہ کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت اور مژدہ سنایا ہے۔ ایسے ہی سورہ کہف کے اندر بھی ہے، یا اس کے علاوہ پورے قرآن مجید کے اندر جہاں کہیں بھی آپ نے یا ایھا الذین آمنوا یا آمنو پڑھا ہوگا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کا تذکرہ ضرور کیا ہوگا۔ یہاں تک کہ ایک چھوٹی سورت جو ہمارے ننھے منھے بچوں کو بھی یاد ہوگی، سورہ عصر، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ دیکھیے ابھی جلسے کی شروعات ہے، پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ بہت اطمینان سے بیٹھ کر کے ہمارے علماء کرام کی نصیحت آموز تقاریر کو سنیں اور اپنی جگہ چھوڑ کر کے ہٹے نہیں، اس سے غلط پیغام جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عصر کے اندر بتلایا کہ زمانے کی قسم کھا کر کے بتلایا کہ دنیا کے پورے انسان خسارے میں آئیں، گھاٹے میں آئیں، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کیا، وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ایمان لانے کے بعد ہمیں عمل صالح بھی انجام دینا ضروری ہوگا۔ آپ حدیث کی کتابوں کے اندر اٹھا کر کے دیکھیں تو علامہ
اور صحیح یہ علامہ امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر جہاں کتاب الایمان کا تذکرہ کیا ہے تو کتاب الایمان کے اندر جتنی بھی حدیثیں آپ لائے ہیں وہ حدیثوں کے اندر اعمال صالحہ امور خیریہ کا بیان کیا ہے. جیسے مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ ای الاسلام خیرون، کون سا اسلام بہتر ہے، یعنی اسلام کے اندر کون سی خصلتیں، کون سی عادتیں، کون سے اعمال بہتر ہیں. تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، یعنی غربا، مساکین، محتاج، نادار، یتیم، بیوہ کو کھانا کھلانا اور پھر سلام پڑھنا، آپ جن کو پہچانتے ہوں اور نہ پہچانتے ہوں، شناسا غیر شناسا، اپنے اور پرائے سب کو سلام کرنے کا یہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. معلوم یہ ہوا کہ بھئی کتاب الایمان کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اعمال صالحہ کا تذکرہ کیا، اور ایمان اور عمل صالح یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، جزو لا ینفک ہیں، کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے ہیں. اسی لیے یہ بات بار بار کہی جاتی ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو ایمان والا مومن کہتے ہیں اور نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں یا اور کوئی بھی امور خیریہ انجام نہیں دیتے ہیں، تو وہ یہ قطعاً نہ سمجھے کہ یہ ایمان لانا ہی ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا. اسی مناسبت سے میں نے یہ لمبی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ایسے اشخاص کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، کہ جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی بھی سائے کی جگہ نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالی یہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث نبوی کے اندر 7 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے. بھئی 7 ہی لوگ نہیں بلکہ 7 قسم کے لوگ، چاہے وہ ہزاروں کی تعداد، چاہے وہ لاکھوں، کروڑوں، اربوں کی تعداد ہو جائیں، تو ان تمام کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا. اور یقیناً وہ میدان محشر جو ہمارے اور آپ کے لیے آج انسان سنتا ہے، آج مسلمان سنتا ہے، اور سننے کے بعد ایک کان سے سننے کے بعد دوسرے کان سے نکال دیتا ہے. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر طریقے سے اپنی جانی مالی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، لیکن ان کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے آج کا مسلمان تیار نہیں ہوتا ہے. یقین جانیے کہ میدان محشر کا ایک دن 50,000 سال کے برابر، 50,000 سال کے برابر، 50 دن یا 50 یہ سال نہیں بلکہ 50,000 سال کے برابر. اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تدنا الشمس یوم القیامہ من الخلق، کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سورج کو مخلوق سے اتنا قریب کر دے گا کہ مقدار میلن
یہ راوی کہہ رہے ہیں کا مقدار میل مسافت فی الارض اول میل الذی تکحل بہ العین، یعنی راوی حدیث کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سورج کو 1 میل کے مقدار کر دے گا۔ تو راوی حدیث نے کہا کہ بھائی یا تو میل سے مراد ایک زمین کی مسافت، یعنی جو جیسے کلومیٹر ہوتا ہے اور فرسخ ہوتا ہے، ایسے ہی میل کی شکل میں پہلے چلتا تھا۔ تو بتلایا کہ یا تو میل کے مقدار یہ سورج قریب آ جائے گا، یا وہ سرمے کی سلائی کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی آنکھوں کے اندر سرما لگاتا ہے، بھائی سرمے دانی کی سلائی زیادہ سے زیادہ 1 انگلی کے برابر ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب اتنا قریب سورج کو کر دے گا تو سورج کے کرنے کے بعد اس وقت زمین کی جو کیفیت ہوگی، حدیث نبوی کے اندر بتلایا گیا کہ 70 گز زمین کے نیچے بھی پسینہ ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِ، ان میں سے لوگ اپنے عملوں کے مقدار وہ پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ بعض کیا ہوں گے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حِقْوَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى صَدْرِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْأَرْقُ إِلْجَامًا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان محشر کے اندر جب سورج کو قریب کر دیا جائے گا تو بعض حضرات اپنے عملوں کے مطابق وہ ٹخنے تک پسینے کے اندر ڈوبے ہوں گے، بعض گھٹنے تک ڈوبے ہوں گے، بعض کمر تک، بعض سینے تک، اور بعض یہ منہ تک پسینہ پہنچ چکا ہوگا، اور پسینے کے اندر وہ لوگ ڈوبے ہوں گے، وہاں پانی نہیں ہوگا اور پسینے کے اندر لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ ایسے وقت میں ہر انسان کی یہ دلی خواہش ہوگی، ہر انسان کی یہ دلی رغبت اور چاہت ہوگی کہ ہمیں کہیں کوئی سایہ مل جائے، ہم سائے کے اندر کچھ دیر بیٹھ کر کے آرام کر لیں۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں انہی لوگوں کو رکھے گا جو جن قسم کی صفتوں کو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نبوی کے اندر بتلایا، اور ان میں سے پہلا شخص بتلایا الامام العادل، منصف حکمراں، منصف بادشاہ۔ اب منصف بادشاہ کہ جس نے عدل و انصاف سے کام لیا ہوگا وہ عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ بھئی ہمارا اور آپ کا بادشاہ، ہمارا اور آپ کا حکمراں ہماری اور آپ کے حساب سے ظلم و جور کا خوگر بن چکا ہے، ظالم انسان ہے، لیکن یہاں الامام العادل کہہ کر کے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ اگر کوئی بھی شخص کسی بھی طرح کا ذمہ دار ہوگا، چاہے وہ مرکزی طور پر، صوبائی طور پر، ضلعی طور پر، مقامی اور گاؤں کے طور پر، گھر کے طور پر، کسی بھی طرح کا اگر وہ حاکم ہے، اگر وہ عدل و انصاف نہیں برت رہا ہے تو یقیناً ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں نہیں رکھے گا۔ اگر گاؤں کا پردھان ہے اور گاؤں کا پردھان عدل و انصاف سے کام نہیں لے رہا ہے تو یقیناً اس کو بھی پچھتانا پڑے گا۔ اگر گھر کا ذمہ دار ہے اور گھر کے تمام افراد کے ساتھ اگر وہ عدل و انصاف نہیں کر رہا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ کچھ معاملہ، دوسروں کے بچوں کے ساتھ کچھ معاملہ کر رہا ہے، عدل و انصاف کا ثبوت نہیں دے رہا ہے، تو یقیناً ایسا ذمہ دار شخص
عرش الہی کے سائے میں نہیں ہوگا اور جس نے عدل و انصاف سے کام نہیں لیا ہوگا۔ تو پہلا یہ شخص۔ دوسرا شخص بتلایا کہ شاب نشأ فی عبادت ربہ، ایسا نوجوان کہ جس نے اپنی جوانی اپنے رب کی عبادت میں گزاری ہوگی، تو وہ نوجوان بھی عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ یقین جانیے، اگر آپ تاریخ کے اوراق پلٹیں اور تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہر دور کے اندر، اپنے معاشرہ کے اندر، اپنی سوسائٹی کے اندر، چاہے وہ سیاست کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ اقتصادی اعتبار سے ہو، چاہے وہ اخلاقی اعتبار سے ہو، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو، جب بھی انقلاب رونما ہوا ہے وہ نوجوانوں کی وجہ سے انقلاب رونما ہوا ہے۔ چاہے وہ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ ہوں، چاہے وہ محمد بن قاسم فاتح سندھ ہوں، چاہے طارق بن یزید فاتح اندلس ہوں، یا اور دیگر صحابہ کرام کا، یا اپنی زندگیوں کے اندر بھی آپ دیکھیں تو بہرحال نوجوانوں نے جب بھی ہر طریقے سے وہ اپنے یہاں تبدیلی لائی تو اس کے بعد ہر طریقے سے انقلاب پیدا ہوا ہے۔ تو ایسا نوجوان کہ جس نے اپنی جوانی اپنے رب کی عبادت میں گزاری ہوگی، وہ نوجوان عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ آج ہمارے معاشرہ کا، آج ہماری سوسائٹی اور سماج کے پر رونا آتا ہے کہ یقیناً مسجدوں کے اندر چند بوڑھے تو نظر آ سکتے ہیں، لیکن نوجوانوں کی جماعت اپنے رقص و سرور کی محفلوں میں، اپنے موبائل کے اندر یا اور دیگر کاموں کے اندر مشغول نظر آتے ہیں، یا کہیں گاؤں کے باہر پلیا وغیرہ پر بیٹھ کر کے لمبی لمبی رات تک اور 12 بجے کے بعد تک انسان گفتگوں کے اندر مشغول رہتا ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنی نظام زندگی کو ایک ٹائٹل نما بنائے، ایک نمونہ بنا کر کے زندگی کو رکھے اور تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ اور جب مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا لگائے تو بڈھوں سے پہلے نوجوانوں کو پہنچنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی نوجوان اگر اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو یقیناً وہ اللہ کی محبت، اللہ کے خوف کے خاطر کر رہا ہے، اور اگر کوئی بڈھا اللہ اللہ کر رہا ہے تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ جب جسمانی طاقت ختم ہو جاتی ہے، قوا مزمحل ہو جاتے ہیں، انسان ہر طریقے سے کمزور ہو جاتا ہے، تو پھر اسے مسجد کی کنڈی ہی نظر آتی ہے۔ اور اگر کوئی نوجوان اپنی نوجوانی کے اندر مسجد کی کنڈی اگر اسے نظر آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایسا شخص سب سے زیادہ محبوب بندہ تصور کیا جاتا ہے۔ آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ میں بالخصوص ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری مائیں اور بہنیں بھی توجہ کے ساتھ سنیں گی، ان کے لیے بھی عبرت ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہو رہی ہے، پہلی رات ہے جس کو ہم اور آپ سہاگ کی رات کہتے ہیں، جس کو ہم اور آپ شب زفاف کے نام سے جانتے ہیں۔ پہلی رات بہت ہی اہمیت کی حامل رات ہوا کرتی ہے۔ حضرت حنظلہ کی شادی ہو رہی ہے، آپ اپنے بیوی کے ساتھ لیٹے بیٹھے ہیں، اتنے میں غزوہ احد سن 3 ہجری کے اندر واقع ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے غزوہ کے لیے اعلان ہوتا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیوی کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سننے کے بعد
میدان کارزار میں جنگ کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ آج کی ہماری مائیں اور بہنیں ہوتی تو اپنے شوہر سے کہتی، اے شوہر نامدار، اے ہمارے تاج، ہم کو اکیلے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ پتہ نہیں واپس آؤ یا نہ واپس آؤ، پھر ہماری کیا پوزیشن ہوگی۔ لیکن حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عورت نے فوراً بارضا اور راضی ہو کر کے اپنے شوہر کو الوداع کہہ دیا، کہا کہ جائیے، اللہ کے واسطے آپ جا رہے ہیں۔ بہرحال وہ میدان کارزار میں لڑنے کے لیے گئے، لڑتے لڑتے جام شہادت نوش فرما لیا۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کی لاشوں کو اکٹھا کیا۔ حضرت حنظلہ کی لاش نہیں نظر آئی۔ پھر آپ نے جب نظر اٹھائی تو دیکھا کہ حضرت حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں، کیونکہ شہادت پانے والوں کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن فرشتے غسل دے رہے تھے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی اہم بات ہے، آپ آئے۔ حضرت حنظلہ کی بیوی سے معلوم کیا۔ حضرت حنظلہ کی بیوی نے کہا کہ آج پہلی رات تھی، آج وہ میرے پاس تھے، آپ کا جب اعلان سنا تو اعلان سننے کے بعد وہ نکل پڑے، اور یہاں تک کہ انہوں نے ہم سے ہم بستری کی تھی اور نہانے کا موقع ان کو نہیں ملا تھا، اسی لیے فرشتوں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دیں اور کہا حضرت حنظلہ اور تمہاری یعنی ان کی عورت کے ملاپ کے سلسلے میں برکت کی دعائیں دیں، اور یقین جانیے کہ 9 مہینے کے بعد ان کی بیوی نے ایک بچے کو جنا جن کا نام عبداللہ رکھا گیا، اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی اپنے بچے کو لے کر کے گئیں۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعائیں کی اور آپ نے تحنیک کیا، اور ہر طریقے سے وہ پھر واپس آ گئیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کوئی بڈھے انسان نہیں تھے، ایک نوجوان انسان تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے واسطے تج دیا تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اغتنم خمسن قبل خمسن، شباب کا قبل حرمک، غنا کا قبل فقرک، صحت کا قبل سقمک، حیات کا قبل موتک، کہ آپ نے فرمایا تھا کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے انسان کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز جو بیان کی، کہا کہ بڑھاپے کے آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم اور آپ اگر نوجوان ہیں، ہمیں نہانے کی ضرورت پیش آ گئی، آپ فجر کے وقت بھی نہا سکتے ہیں، لیکن اگر ایک بڈھے شخص کو نہانے کی ضرورت پڑ گئی تو یقیناً اسے سوچنا پڑے گا، غور و فکر کرنا پڑے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بڑھاپے کے آنے سے پہلے یہ جوانی کو غنیمت سمجھو، اور آگے کہا کہ فراغ کا قبل شغلک، مشغولیت سے پہلے فرصت کو غنیمت سمجھو، حیات کا قبل موتک، مرنے سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے، صحت کا قبل سقمک، اور بیماری کے آنے سے پہلے صحت و تندرستی کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور 5ویں چیز بتلائی کہ غنا کا قبل فقرک، محتاجگی سے پہلے ہمیں مالداری کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ لہذا ہم نوجوانوں کو چاہیے کہ ہم نوجوان، اللہ تعالیٰ نے اگر جوانی عطا کی ہے
تو ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، نیک کاموں کے اندر، امور خیریہ کے اندر، اعمال صالحہ کے اندر ہمیں پیش رہنا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بزرگان دین، ہمارے احباب یا ہمارے قوم اور قبیلے خاندان کے بزرگ حضرات وہ ساتھ نہیں دے رہے ہیں، بلکہ نوجوانوں کو پیش رہنا چاہیے۔ تو یہ دوسرا انسان۔ تیسرا انسان بتلایا کہ رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایک ایسا آدمی کہ جس کا دل مسجدوں کے اندر لٹکا ہوا ہو۔ بھئی مغرب کی نماز پڑھ کر کے آیا ہے، پھر اس کے بعد وہ انتظار میں بیٹھا ہے کہ کب عشاء کی اذان ہوگی اور ہم اور آپ عشاء کی اذان ہونے کے بعد نماز کی ادائیگی کے لیے پہنچ جائیں۔ اگر ہمارا اور آپ کا یہ مزاج ہے، ہمارا اور آپ کا یہ اس طریقے سے مزاج بن چکا ہے، ہماری اور آپ کی اس طرح کی تڑپ اور جذبہ اور ولولہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من غدا او راح الی المسجد اعد اللہ لہ الجنہ نزلا کلما غدا او راح، یعنی جو شخص بھی صبح و شام نماز کی ادائیگی کے لیے گیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے جنت کو مہمانی کے طور پر تیار کر رکھا ہے۔ جب بھی وہ صبح و شام جائے گا، یہ اللہ کی طرف سے یہ انعام و اکرام ہے۔ ایک حدیث میں اور بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یقیناً اللہ کی جانب سے کتنا بڑا انعام و اکرام ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو مومن بھی ہیں اور جو نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الفجر فی جماعت فکأنما قام اللیل کلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی تو گویا کہ اسے آدھی رات تک نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، گرچہ وہ عشاء کے بعد اپنے نرم گرم بستروں پر کروٹیں بدلتے ہوئے نیند کی خراٹیں لے رہا ہے، محو خواب ہے، لیکن آدھی رات تک نماز پڑھنے کا ثواب پائے گا۔ ہماری مائیں اور بہنیں بھی سنیں گی۔ اور اگر کوئی شخص اسی رات کے اندر فجر کی نماز با جماعت پڑھ لی تو گویا کہ اس نے پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب پا گیا۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، یہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی بھی انسان نہیں دے سکتا ہے۔ اگر آپ یا کوئی بھی شخص کسی کا مزدور ہو اور وہ عشاء کے ٹائم اور رات کے آخری حصہ میں فجر کے ٹائم صرف 2 وقت بیدار ہو اور پوری رات وہ سوتا رہے، کون ایسا شخص ہے کہ جو اسے مزدوری دے گا؟ قطعاً دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ایک ایسی ذات ہے کہ جو نمازیوں کے لیے اتنا بڑا اعزاز و انعام و اکرام دیا کہ اگر عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لیں آدھی رات تک نماز پڑھنے کا ثواب، اگر فجر کی نماز با جماعت پڑھ لیں تو پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب پائیں، پوری رات آپ سوتے بھی رہیں اور پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب بھی پالیں۔ تو یہ اللہ کی جانب سے بہت ہی بڑا انعام و اکرام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی کہ جس کا دل مسجدوں کے اندر لٹکا ہوا ہو، یقیناً وہ شخص کیا ہوگا؟ عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ چوتھا شخص رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، 2 ایسے آدمی کہ جنہوں نے اللہ کے واسطے محبت کی
اللہ کے واسطے جدا ہوئے ایسے دو آدمیوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ ہماری اور آپ کی محبت، ہماری اور آپ کی دوستی کیا ہوتی ہے؟ دنیاوی اعتبار سے۔ ہماری اور آپ کی عداوت، ہماری اور آپ کی دشمنی دنیاوی اعتبار سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی بھی انسان کسی کا دوست ہے، اگر وہ نماز کی پابندی نہیں کر رہا ہے تو یقیناً ایسے دوست کا انتخاب قطعاً نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے دوست کو الوداع کہہ دینا چاہیے کہ بھئی ہماری اور آپ کی یہیں سے دوستی ختم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دو دوستوں کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا کہ جو دینی اعتبار سے، دین کا اعتبار کرتے ہوئے دوستی کیے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب للہ وابغض للہ وعاط للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس شخص نے اللہ کے واسطے محبت کی، جس شخص نے اللہ کے واسطے بغض و عداوت کی، جس شخص نے اللہ کے واسطے دیا، جس شخص نے اللہ کے واسطے روکا، گویا کہ اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو یقیناً ہماری اور آپ کی دوستی اس طرح کی ہونی چاہیے جیسا کہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص اپنے کسی دینی بھائی سے ملاقات کے لیے نکلتا ہے، راستے میں ایک فرشتہ ملتا ہے انسانی شکل کا، وہ پوچھتا ہے کہ ارے بھائی، آپ اس بھائی سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں تو کیا اس بھائی نے آپ کے اوپر کوئی احسان کر دیا ہے یا آپ کا کوئی دنیاوی مفاد ہے؟ وہ انسان کہتا ہے نہ اس نے میرے اوپر کوئی احسان کیا ہے، نہ کوئی دنیاوی مفاد ہے۔ مذہب اسلام کی وجہ سے وہ انسان متقی ہے، وہ انسان پرہیزگار ہے، میں اس سے محبت رکھتا ہوں، محبت رکھنے کی وجہ سے میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کی جانب سے یہ اعلان ہوتا ہے، حضرت جبریل اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے بندے سے محبت کر رہا ہے، اے لوگو تم سب کے سب محبت کرو۔ اور بعض دفعہ یہ مواقع ایسے پیش آتے ہیں کہ یقیناً متقی پرہیزگار انسانوں سے ہر انسان محبت کرنے لگتا ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ہماری اور آپ کی محبت، ہماری اور آپ کی دشمنی اگر دین کے اعتبار سے ہے تو اللہ تبارک و تعالی عرش کے سائے میں رکھے گا۔ اور پانچواں شخص ہے کہ رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، ایک ایسا شخص کہ جس کو ایک جاہو منصب والی، ایک مرتبہ والی، اونچے خاندان والی ایک حسینہ جمیلہ خوبصورت عورت نے برائی کے لیے دعوت دی ہو اور وہ انسان کہہ دے کہ میں اللہ کا خوف کھاتا ہوں، میں قطعاً تمہارے پاس نہیں آ سکتا ہوں، تو ایسا انسان بھی عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ آج ہمارے اور آپ کے معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں جنم لے رہی ہیں، زنا کے واقعات صادر ہوتے ہیں۔ اس حدیث نبوی کے اندر یہ بتلایا گیا کہ سارے کے سارے مواقع اور سارے مسائل اگر فٹ بھی ہو جائیں تو ہمیں اور آپ کو کیا کہنا ہے کہ بھئی اللہ کا خوف کھاتا ہوں، میں آپ کے قریب نہیں آ سکتا ہوں۔ لیکن آج ہمارے سماج کے اندر، آج ہمارے معاشرہ کے اندر بہت سارے نوجوان یقیناً موبائل کی وجہ سے، بہت سارے نوجوان ایسے تلاش میں رہتے ہیں کہ اگر انہوں نے کسی کو فون کیا اور کہیں کوئی نسوانی آواز آ گئی، لیڈیز کی آواز آ گئی، تو بہت سارے بہکے والے دل یا مریض والے دل
وہ اس نمبر کو سیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر دوسرے ٹائم وہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ نسوانی آواز آئی تھی، لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا دام، ہمارا جال ان کے اوپر چل جائے۔ یہ مسائل ہوتے ہیں، لہذا ہمیں اور آپ کو وہی جواب دینا چاہیے جیسا کہ وہ بخاری کی روایت موجود ہے کہ ایک شخص اپنی چچا زاد بہن سے بہت زیادہ محبت کرنے لگا اور اس کو پانے کے لیے ہر طرح کی کوششیں کرنے لگا۔ اس چچا زاد بہن کو 100 دینار کی ضرورت پڑی، 100 دینار اس نے دے بھی دیا، اور یہاں تک کہ وہ چچیرا بھائی اپنے چچیری بہن کے دونوں ٹانگوں کے اندر بیٹھ کر کے کام کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ ایسے موقع پر چچا زاد بہن کہتی ہے، جا عبداللہ اتق اللہ ولا تفتح الخاتمہ، اے اللہ کے بندے تم اللہ کا خوف کھاؤ اور اس مہر بکارت کو تم بے ناجائز طور پر قطعاً نہ کھولو اور اس کا استعمال مت کرو۔ وہ شخص اللہ کا خوف کھاتا ہے اور اللہ کا خوف کھانے کے بعد اپنی چچا زاد بہن سے دور ہو جاتا ہے، اور اس کا صلہ اس کو دنیا کے اندر ملتا ہے کہ جب 3 آدمی غار کے اندر پھنس گئے تھے، انہی میں سے وہ ایک آدمی بھی تھا، اس نے اس عمل صالح کا وسیلہ بنا کر کے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو سنا اور اس کی مصیبت کو ٹال دیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ شاہ مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانا چاہا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ کا خوف کھاتا ہوں۔ اس کے علاوہ امام ابن سیرین کا واقعہ بھی آپ لوگ سماعت فرمائیں کہ امام ابن سیرین ایک نوجوان خوبصورت قسم کے انسان تھے۔ وہ پیٹھ پر یہ کپڑے کا گٹھر لاد کر کے محلے اور گاؤں در گاؤں بیچا کرتے تھے۔ ایک محلے میں پہنچے کہ ایک بیوہ حسین و جمیل عورت نے امام ابن سیرین کی خوبصورتی کو دیکھنے کے بعد للچائی ہوئی نظروں سے جب دیکھا تو اس نے اپنی لونڈی سے بلایا۔ بلانے کے بعد وہ آئے اور آنے کے بعد اپنا گٹھر کھولا اور کھولنے کے بعد اس عورت کو دکھلانا شروع کیا۔ اس عورت نے کہا مجھے یہ کپڑا پسند نہیں ہے، کل آپ دوسرا عمدہ کوالٹی کا کپڑا لے کر کے آئے۔ امام ابن سیرین دل ہی دل میں بہت زیادہ خوش تھے۔ وہ گئے اور دوسرے دن عمدہ قسم کے اور عمدہ کوالٹی کے کپڑوں کو لیا اور لینے کے بعد آ کر کے اس خوبصورت عورت کو دکھلانا شروع کیا۔ امام ابن سیرین تو خوش تھے کہ ابھی ہمارے کپڑے کی بکری ہو جائے گی، لیکن اس عورت نے امام ابن سیرین کے ساتھ بہکی باتیں کرنی شروع کر دی۔ امام ابن سیرین پہچان گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ یقیناً اس عورت کا مزاج صحیح نہیں ہے، یہ عورت ہم کو برائی کی دعوت دینا چاہتی ہے۔ ایسے موقع پر امام ابن سیرین کی زہد و ورع، ان کی تقوی و پرہیزگاری دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے پیشاب کی ضرورت ہے، حالانکہ انہیں پیشاب نہیں لگا ہوا تھا۔ کہا مجھے پیشاب کی ضرورت ہے، وہ گئے پیشاب کرنے کے لیے اور وہاں باورچی خانے کی جو نالی تھی اس نالی کے کیچڑ کو لیا اور اپنے چہرے اور کپڑوں پر مل کر کے اور اس کے بعد اس خوبصورت عورت کے پاس آ گئے۔ اس خوبصورت عورت نے لونڈی سے کہا بھگاؤ اس پاگل قسم کے انسان کو۔ امام ابن سیرین نے کپڑا سمیٹا اور اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جلدی جلدی گھر پہنچے اور گھر پہنچ کر کے اپنے بیوی سے سارا ماجرا سنایا۔ تو یقین جانیے یہ نوجوانوں کے لیے بھی نصیحت
نوجوان عورتوں کے لیے بھی نصیحت، ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا خوف اگر ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر ہے تو یقیناً ایسی دعوت کو ہمیں اور آپ کو ٹھکرا دینا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کا خوف ہے۔ ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے، آج بہت زیادہ واویلا مچ رہا ہے، بہت ساری ہماری مائیں اور بہنیں مال و دولت کے سلسلے میں حرص و طمع کا مادہ رکھتے ہوئے، لالچ کا مادہ رکھتے ہوئے، ہماری مائیں اور بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ایک عورت چوپہیا سے چل رہی ہے، ایک عورت پیدل چل رہی ہے تو وہ بھی محل کا خواب دیکھنے لگتی ہے، اور وہ چوپہے کا خواب دیکھتے ہوئے بعض دفعہ ایسے معاملات کر ڈالتی ہے کہ جو شرعی اعتبار سے ناجائز ہوتے ہیں۔ ہماری ماں اور بہنوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب شادی کا پیغام دیا تھا، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ابو طلحہ نے ام سلیم کو جب شادی کا پیغام دیا تھا، ام سلیم نے کہا اے ابو طلحہ، میں جانتی ہوں کہ تم حسین ہو، تم خوبصورت ہو، تم مالدار ہو، تمہارا سماج اور معاشرہ کے اندر ایک اونچا مقام و مرتبہ ہے، لیکن اے ابو طلحہ تم سن لو، ام سلیم کا جملہ سنیے۔ ام سلیم نے کہا اے ابو طلحہ، اگر تم مجھ کو چاہتے ہو تو تمہیں کفر کے دائرے سے نکل کر کے دائرے اسلام میں داخل ہونا پڑے گا، تمہیں اسلام قبول کرنا پڑے گا، تب میں آپ کی شادی میں، آپ کی زوجیت میں آ سکتی ہوں۔ لہذا ہماری ماں اور بہنوں کو ام سلیم کا یہ واقعہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ آج بہت سارے واقعات آدمی دنیاوی چیزوں کو لے کر کے مائل ہو جاتا ہے۔ ام سلیم کے اس جملے کو ہماری ماں اور بہنیں نہیں سوچتی ہیں، کیا وہ ضمیر نہیں بیچ سکتی تھی؟ کیا وہ ایمان کا سودا نہیں کر سکتی تھی؟ وہ بھی تو ایک عورت تھی، وہ بھی تو ایک بنت حوا تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ جب تک تم اسلام قبول نہیں کر لو گے اے ابو طلحہ، میں آپ کی زوجیت میں نہیں آ سکتی ہوں۔ اگر آپ نے اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنا ہی ہمارا یہ مہر ہوگا، اور اسی کے ساتھ میں آپ کی زوجیت میں رہ جاؤں گی۔ بہرحال انہوں نے ہر طریقے سے اسلام قبول کیا، اور قبول کر لینے کے بعد انہی کی زوجیت میں اور مہر اسلام، یہ اسلام قبول کرنے کو مہر قرار دے دیا گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا انسان جس کو ایک خوبصورت عورت نے، جاہو منصب والی عورت برائی کی جانب دعوت دے تو اسے کہہ دینا چاہیے کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ کا خوف کھاتا ہوں۔ اسی طریقے سے چھٹا انسان، رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، ایک ایسا انسان کہ جس نے صدقہ کیا، صدقہ کو مخفی پوشیدہ رکھا، یہاں تک کہ داہنے ہاتھ نے خرچ کیا، بائیں ہاتھ کو نہیں پتا چلا، جبکہ دونوں کے اندر بہت ہی زیادہ قربت و نزدیکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا مبالغے کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا۔ لہذا ہم اور آپ اگر اللہ کے راستے میں، اللہ کے واسطے اگر کوئی مال خرچ کریں تو خرچ کرنے کے بعد ہمیں ڈھنڈورا نہیں پیٹنا چاہیے، ہمیں اس کا پرچار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بہت ہی خاموشی کے ساتھ مخفی طور پر اللہ کے واسطے، اللہ کے راستے کے اندر مال کو خرچ کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقۃ السر
تطفئ غضب الرب کما یطفئ الماء النار۔ مخفی والا صدقہ یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ رب کے غیظ و غضب کو، رب کی ناراضگی اور خفگی کو بجھا دیتا ہے، جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اگر آگ پر پانی کو ڈال دیا جائے تو آگ بجھ جائے گی، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی انسان کے مخفی شدہ یہ صدقات و خیرات کو، رب کے غیظ و غضب کو بجھا دیتا ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اسی طریقے سے کریں۔ بہرحال میرا وقت ختم ہو چکا ہے، اور یہ چھٹا انسان، ساتواں انسان جو عرش الہی کے سائے میں ہوگا کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک ایسا انسان کہ جس نے اللہ کو یاد کیا تنہائی میں، خلوت میں، اور اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ اگر ہم آپ کے سامنے تقریر کرتے کرتے رونے لگ جائیں، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں، یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ کمال کی بات اس وقت ہے کہ جہاں کوئی بھی انسان مجھ کو نہ دیکھے، تنہائی میں، خلوت میں اللہ کو یاد کر کے اس کے بعد ہماری آنکھیں اشکبار ہو جائیں، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، تو یقیناً ایسا شخص عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر سورہ انفال کے اندر بھی انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، اس آیت کریمہ کے اندر مومنوں کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کرتے ہوئے بتلایا، اور حدیث نبوی کے اندر بتلایا کہ 3 آنکھیں جہنم کی آگ سرایت نہیں کر سکتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 2 آنکھ ہے، ایک آنکھ کہ عین کفت اب محارم اللہ، یعنی وہ آنکھ جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے اپنی آنکھ کو روکے رکھا ہو، اللہ کے حرام کردہ چیزوں کی طرف کبھی انسان نہ دیکھتا ہو، وہ آنکھ۔ دوسری آنکھ کہ عین بکت من خشیت اللہ، اور ایک آنکھ کہ جو اللہ کی خشیت، اللہ کے خوف سے آنسو بہائے، اور عین حرست فی سبیل اللہ، اور ایک ایسی آنکھ جو اللہ کے راستے میں پہرہ داری کی ہو۔ تو یہ 3 آنکھوں پر جہنم کی آگ سرایت نہیں کر سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ بالاختصار جو میں نے تشریح کی کہ عرش الہی کے اندر یہ 7 قسم کے لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے کہ جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان و اسلام پر زندہ رکھے، اور سننے کے بعد، کہنے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے تو ہمیں اور آپ کو ایمان و اسلام پر زندہ رکھے۔